اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا کوئی میدان نہ ہردا۔ کام تمام میسر ہندے نام ادا چت دریام، رحم و سکے ساوے کردہ کہروں ساڑے ہریا۔ اور تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں ایم فل پاکستانی زبان و ادب کے اسکالر نوید شاہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اور اب میں نعتیہ کلام کے لیے اسٹیج پہ بلاتی ہوں ایم فل پاکستانی زبان و ادب کے اسکالر محمد نعمان کو۔ رحمت دامی پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا تے بوٹایا سے امید میری دا کر دے میں بھریا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے جناب محترم وائس چانسلر صاحب اس یونیورسٹی کے روح رواں ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی کہ وہ قدر کے سخن شناس ہیں۔ بقول میاں صاحب، مر مر ایک بناون شیشہ مار وٹا ایک بندے، دنیا اتے تھوڑے رہندے قدر شناس سخن دے۔ لیکن یہ ایسے سخن شناس ہیں جنہوں نے یونیورسٹی میں جہاں اور بہت سارے انیشیٹیوز لیے، اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ کلچر کو فروغ دیا اور پاکستانی زبان و ادب کی ترقی کے لیے خاطر خواہ اقدامات بھی کیے۔ اب میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم فتح محمد ملک صاحب، محترم سعید فارانی صاحب، خواتین و حضرات اور یونیورسٹی کے بہت ہی عزیز طلباء و طالبات، آج کا یہ فنکشن دراصل وہ ایک بہت پرانا خواب تھا جس کی تعبیر آج مل رہی ہے، اور میاں محمد صاحب کے حوالے سے یہ سیمینار کئی بار ہم نے سوچا اور پھر کسی نہ کسی وجہ سے التوا میں پڑ گیا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج آخر کار اس خواب کی تعبیر ہمیں مل رہی ہے۔ ہمارا جو بر صغیر ہے، اس میں ایک بڑی پرانی روایت ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اوریلٹی بیسڈ یا اوریسی بیسڈ سوسائٹی ہے، جس میں ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو ویسٹ کی سوسائٹی ہے وہ لٹریسی بیسڈ سوسائٹی ہے، جہاں پہ لوگ پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ایک دوسرے سے بات کرنا اور ایک دوسرے کو، جہاں پہ قصہ گوئی کی بھی روایت تھی اور شعر میں بھی ہماری پرانی روایت یہ تھی کہ لوگ اشعار کو یاد کرتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے، اور اشعار میں ہی بہت سے قصے، بہت سی اس زمانے کی اقدار جو تھیں ایک دوسرے تک پہنچاتے تھے۔ اور پھر ان اشعار کی ادائیگی، اس پہ بڑا زور دیا جاتا تھا، اور میاں محمد صاحب خود اپنی کتاب جو سیف الملوک ہے اس میں لکھتے ہیں کہ یہ جو اشعار ہیں وہ ایک طرح سے بچوں کی مانند ہیں، اور بچوں کو جب آپ چھڑی سے مارتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، تو میرے اشعار کو کوئی اگر غلط لہن میں پڑھتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ سیف الملوک کی جو خاص طرز تھی، یہ ان کے زمانے میں، ان کی زندگی میں وہ یہ تھی، اور وہ اپنا کلام خود سنا کرتے تھے۔
تو یہ وہ ایک روایت تھی ہماری سوسائٹی کے اندر کہ کیسے یہ جو شاعری ہے، اور یہ شاعری ایسی تھی کہ جس کی جڑت جو تھی عام لوگوں کے ساتھ تھی، اور اس میں ایک بڑی ایک جو جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک سنسیئرٹی تھی. اور جو بھی اس زمانے کے شاعر ہوتے تھے جب ابتدا کرتے تھے اپنے کسی بھی کتاب کی، تو انگریزی میں ایک لفظ ہم کہتے ہیں انووکیشن. وہ ہم سے نعت سے ابتدا ہوتی تھی. ابھی آپ نے سنا یہاں اشعار بھی پڑھے گئے، اور پھر ایک جو ان کی انٹینشن تھی میاں محمد صاحب کی، ہمارے دوسرے صوفیاء کی طرح جو شعراء تھے، اور ہر شاعر کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا کلام جو ہے، اس کے اشعار جو ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ قائم اور دائم رہیں. اور میاں محمد صاحب نے بھی اسی طرح خواہش کا اظہار کیا کہ بال چراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینہ، دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ. تو یہ وہ پیغام ہے جو محدود نہیں ہے اسپیس کے ساتھ اور ٹائم کے ساتھ. اور اچھا لٹریچر، اچھا ادب، اچھی شاعری وہ ہوتی ہے جو ٹائم اور اسپیس، زمان و مکان کی پابندیوں سے آگے چلی جائے. اور آج جب میاں محمد صاحب کو ہم سے بچھڑے ہوئے ایک عرصہ ہوا ہے، ان کے کلام کی تر و تازگی اسی طرح قائم ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلام جو تھا وہ اس زمین کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اس کے میٹافرز، اس کے استعارے، اس کی تشبیہیں عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والی تھی، کیونکہ ان کا آڈینس جو تھی وہ عام عوام تھی. کبھی آپ وہ تشبیہوں میں دیکھتے ہیں کہ پارٹی لیر پرانی وانگوں ٹنگ گیا وچ ککراں، ٹنگ گیوں وچ ککراں. تو یہ وہ استعارے ہیں جو گاؤں کے لوگوں کو بآسانی سمجھ آ جاتے ہیں کہ کیسے پرانے درخت ہوتے ہیں، کیسے کیکر کا درخت ہوتا ہے، کیسے اس کا کانٹا جو ہوتا ہے وہ ایک کانٹوں میں وہ ایک ایسا کانٹا ہے جو ایک ٹارچر، اور کیسے اس کے اوپر دھجیاں سی لیریں جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک کانسٹنٹ ٹارچر کی علامت ہے. ہسن کھیڈن نال لگیوں سٹ گیوں ڈنگیاں فکراں، پارٹی لیر پرانی وانگوں ٹنگ گیوں وچ ککراں. اور یہ کانسٹنٹ ٹارچر میرا خیال ہے اس سے بہتر اس کی مثال نہیں. اور آپ دیکھیں کہ استعارے اور تشبیہیں بالکل عام زندگی سے ہیں. اور بھی ان کے اشعار دیکھ لیں کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر جوں ویلن ہچ گنا، رو نو کو ہن رو محمد ہن جے روے تمنا. تو جو ایک مسٹرسزم ہے اس میں ایک جو ظرف ہے کہ آپ کے اندر جب کوئی چیز آ جاتی ہے تو جام چھلکنے نہ پائے، یہی ایک صوفی کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اور اس مشکل مضمون کو انہوں نے سمجھایا کہ رو نو کو ہن رو محمد، کہ جب گنے کو ڈالتے ہیں اس میں بیلن میں تو اس کے اندر کا جوس جو ہے رو نو کو ہن رو محمد، اب اگر وہ اندر رہے گا تو پھر ہے بات، لیکن اکثر یہ ہے کہ جام چھلک جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو استعارے انہوں نے چنے، اور اسی وجہ سے یہ ایک ایسی شاعری ہے جو جسے ادب عالیہ ہم کہیں گے، کہ ایسی شاعری جو ہمیشہ رہے گی. اور چونکہ ان کے تھیمز دیکھیں شاعری میں تو وہ بالکل ایسے تھیمز ہیں جو عام زندگی کے، جس میں ایک ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں لٹریچر کے لیے کہ اچھا ادب وہ ہے جسے پڑھتے ہوئے آپ کو پلیجر آف ریکگنیشن محسوس ہو کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. تو یہ وہ شاعری تھی کہ جس کو پڑھ کے، جس کو سن کے جو عام لوگ ہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری زندگی کی کہانی ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہمارا یہ ایک خاص فوکس رہا ہے کہ جب سے یہاں میں آیا ہوں تقریباً 3 سال پہلے، کہ جہاں ہم اپنے ایکیڈیمک ایکسلنس پہ فوکس کریں. ہم نے کورسز کو ریوائز کیا ہے، کچھ 70% ہمارے نصاب جو ہے وہ اس کی ریویژن ہو چکی ہے. اس 3 سال سے کے کم عرصے میں ہم نے 23 نئے برینڈ نیو
ایکیڈیمک پروگرامز سٹارٹ کیے ہیں. ہمارے ایڈمیشن پہ ہم نے فوکس کیا ہے, وہ کافی بہتر. ہمارے جو ڈلیوری سسٹمز ہیں, ہمارا سپورٹ سسٹم. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک جو تعلیمی ادارہ ہے وہ صرف محدود نہیں ہونا چاہیے صرف ایکیڈیمک ریسرچ پیپرز تک, بلکہ تعلیمی ادارے کا ایک تعلق, براہ راست تعلق اس معاشرے کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس معاشرے نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, اور اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس معاشرے کو اور اس معاشرے کے وہ طبقے جو مارجنلائزڈ ہیں اور جو اسٹگمیٹائزڈ طبقے ہیں ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے پروجیکٹس ہم نے شروع کیے ہیں. مثلاً ہمارے ہاں جیل کے قیدیوں کے لیے ہم نے فری ایجوکیشن کا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے. پاکستان بھر کے جو 97 جیلز ہیں اس میں جو قیدی ہیں ان کو ایک مثبت سرگرمی دینے کے لیے, تو اس وقت اس سیمسٹر میں ہمارے پاس تقریباً 1000 قیدی جو ہیں پاکستان کے مختلف جیلوں سے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ جب وہ یہ ڈگری مکمل کرتے ہیں تو ان کی سزا میں بھی تخفیف ہوتی ہے, اور جب اپنی سزا پوری کر کے سوسائٹی میں واپس جائیں گے تو پاکستان کے ایک بڑے ہی یوزفل اور آنریبل سٹیزن کے طور پہ وہاں جائیں گے. اسی طرح ہمارے ہاں ایک پروجیکٹ ہے, ہم نے شروع کیا ہے ریموٹ ایریاز جو ہیں پاکستان کے, ان کی وہاں جو بچیاں ہیں جو کسی وجہ سے اسکول نہیں جا سکیں ان کے لیے, اور یہ 8ویں جماعت کا ہم کورس کراتے ہیں. اور اس وقت تک وہاڑی, چکوال, ٹھٹھا میں یہ ہو چکا ہے, اور ننکانہ صاحب اور کھاریا میں یہ ہو رہا ہے. اور یہ وہ کورس ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھٹھا میں جب گیا تو سرٹیفکیٹ کمپلیشن سیریمنی تھی جس میں 400 بچیاں جو زرق برق کپڑے پہنے, ان کی آنکھوں میں ایک روشنی تھی, جنہوں نے 8ویں جماعت کا یہ کورس کمپلیٹ کیا تھا, اور 8ویں جماعت کا سرٹیفکیٹ انہیں مل رہا تھا. اور اس میں سے 377 بچیوں نے کہا کہ ہم آگے پڑھنا چاہتی ہیں, اور انہوں نے ہمارے میٹرک کے کورس میں داخلہ لیا. اب یہ تصور کریں کہ وہ بچیاں جب بڑی ہوں گی, ان کی شادیاں ہوں گی, ان کے بچے ہوں گے, تو یہ علم کی روشنی جو ہے دور دور تک جائے گی. اسی طرح ایک اور پروجیکٹ جو ہم نے یہاں شروع کیا ہے کہ جو بچے بصارت سے محروم ہیں ان کے لیے ایک ایکسیسیبلٹی سینٹر ہم نے بنایا ہے سینٹرل لائبریری میں, کہ وہ آئیں تو لائبریری کو کیسے استعمال کریں. تو اس میں سافٹ ویئرز ایسے ہیں کہ کوئی بھی وہ ہیڈ فون پہنتے ہیں تو ان ماؤس بولنا شروع کرتا ہے ان کے ہاتھوں میں, اور کسی بھی ریسرچ پیپر کو جب کلک کرتے ہیں تو ریسرچ پیپر بولنا شروع کرتا ہے. تو ایسا سافٹ ویئر ہے جو کنورٹ کرتا ہے ٹیکسٹ کو اسپیچ میں. اور پھر ہم نے یہ اعلان کیا کہ یہ جو فیسلٹی ہے یہ صرف اوپن یونیورسٹی کے طلباء و طالبات تک محدود نہیں ہے, بلکہ کوئی بھی اس کو آ کے یوز کر سکتا ہے. تو اب یہ لائبریری سب کے لیے اوپن ہے, آپ سب کے لیے. اور اسی طرح ایکسیسیبلٹی سینٹر, اگر آپ جانتے ہیں کسی ایسے بچے کو, کسی ایسے شخص جو بصارت سے محروم ہے, جسے پڑھنے کا شوق ہے, تو یہاں ہم اسے خوش آمدید کہیں گے. اور یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جو پاکستان میرا خیال ہے کسی یونیورسٹی میں نہیں ہے, اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی واحد یونیورسٹی ہے جہاں یہ ایکسیسیبلٹی سینٹر ہے. اور اس کو بہت اپریشیٹ کیا گیا جو بھی وزٹرز آئے. تو پھر ہم نے ہمارے 44 ریجنل سینٹرز ہیں, ریجنل آفسز ہیں, تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہمارے 44 جو ریجنل آفسز ہیں وہاں پہ بھی یہ فیسلٹی دی جائے. اور الحمدللہ اب تک 44 سارے کے سارے ریجنل آفسز میں ایکسیسیبلٹی سینٹر قائم ہو چکا ہے. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح مارجنلائز کچھ طبقے ہیں سوسائٹی کے, اسی طرح کچھ مارجنلائز ایریاز ہیں پاکستان کے, اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان ایریاز کے لیے ہم خاص طور پہ کام کریں. اور انشاءاللہ اگلا ہمارا سٹیپ یہ ہوگا کہ فاٹا اور بلوچستان, پہلے فیز میں فاٹا اور بلوچستان کے جو بچے ہیں ان کے لیے میٹرک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اناؤنس کرے گی فری آف کاسٹ. آخر میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو معاشرے کے ساتھ اور ایکیڈیمک, لیکن ساتھ ہی جو لٹری ایکٹیویٹیز ہیں, ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کو مرکز بنایا جائے گا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو,
کیونکہ جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں، سوشل سائنس ہیومینٹیز کی بات کرتے ہیں، تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں. جو ہمارے چیلنجز ہیں ہمارے ایکسٹریمزم کے، عدم برداشت کے، عدم رواداری کے، اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز کے سبجیکٹ پہ جتنا ایمفیسس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، اور ادب پہ جتنا ایمفیسس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. کیونکہ ادب سے اگر آپ آشنا ہیں اور ایکسپوجر ہے آپ کا، تو ادب آپ کی شخصیت پہ غیر محسوس طریقے سے اثر ڈالتا ہے اور آپ کی شخصیت کو سافٹ بناتا ہے. تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اس عرصے میں 2.25 سال کے عرصے میں یہاں پہ 6 مشاعرے کرائے، بہت ساری جو نئی کتابیں آئیں ان کی لانچز یہاں پہ ہوئی ہیں. بہت سے ہم نے لٹریچر کارنیوال ایک بہت بڑا کرایا پچھلے سال، انشاءاللہ اب 1 سال کے بعد ہم پھر اس کو کرائیں گے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ادب ہے یہ صرف یہ پڑھ کے انجوائے کرنے کی چیز نہیں ہے. ادب بڑا ہی ایک پاورفل، بڑا ہی ایک پولیٹیکل ٹول ہے، جس کو آپ سوسائٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور جتنے سامراجی آئی ہیں طاقتیں، انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے، زبان کو اور ادب کو. لیکن ادب کو ہم مزاحمت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ ادب کے ذریعے، چاہے وہ شاعری ہے، چاہے وہ افسانہ ہے یا ناول ہے یا پروز ہے، اس کے ذریعے ہم وہ اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں اپنے نوجوانوں میں کہ وہ اٹھیں اور اس سوسائٹی کے اندر کچھ ایسے جو پرانے ٹیبوز ہیں ان کو بھی چیلنج کرنے کا ان میں حوصلہ بھی ہو اور ہمت بھی ہو، اور ان کے پاس رائٹ کائنڈ آف ووکیبلری بھی ہو. جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں تو اس میں ادب کی اپنی ایک پالیٹکس بھی ہے. کسی بھی ملک کو دیکھیں تو ایک پالیٹکس آف سینٹر ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ ادب جو ہے یہ سب سے اہم ہے، اور باقی جو ہیں پیریفری میں جو دائرے کے جو حاشیے میں ہیں، وہ ادب، وہ سویلائزیشنز، وہ لینگویجز جو ہیں وہ سٹینڈرڈ نہیں ہیں. تو اس پالیٹکس کو ہم نے یہاں پہ بریک کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے شعوری طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میلٹنگ پاٹ اپروچ، جس میں ایک بڑا سا الاؤ ہوتا ہے اور اس میں ایک کنٹینر ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سارے ادب اس میں آ جائیں اور ایک ہی ادب بن جائے. لیکن دوسری اپروچ یہ ہے کہ دیر از اے بیوٹی ان ڈائیورسٹی، کہ جتنی ڈائیورسٹی ہوگی اس میں ایک خاص حسن ہے. جو جتنی ہمارے جو زبانیں ہیں، پاکستان میں تقریباً 67 کے قریب زبانیں ہیں، اسی طرح جو لٹریچر ہیں ان کو زندہ رہنا چاہیے. اور زندہ رہنے میں جو تعلیمی ادارے ہیں بڑا ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. اور ہم نے یہاں پہ کوشش کی ہے کہ ہم اس لحاظ سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بڑی خوش قسمت یونیورسٹی ہے کہ یہاں واحد یونیورسٹی ہے جہاں پہ پاکستانی زبانیں کے نام سے ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ریسرچ اورینٹڈ ڈپارٹمنٹ ہے، جس میں پنجابی، بلوچی، سندھی، پشتو، براہوی، سرائکی، سندھی، یہ ساری زبانیں جو ہیں، اور یہی وہ انجیکشن ہے جو ایک زبان کو لگنا چاہیے تاکہ وہ وائٹیلٹی اس میں آئے. اور ہم نے یہاں پہ کوشش کی ہے کہ ہمارے وہ جو ہیروز ہیں یا ہیروئنس ہیں ہمارے مختلف علاقوں میں، ان کو ہم نہ صرف آئیڈینٹیفائی کریں، نہ صرف ایکنالج کریں، بلکہ سیلیبریٹ کریں. تو ہم نے یہاں پہ براہوی زبان کے حوالے سے 2 روز کی کانفرنس کرائی، اور بڑی اچھی اس میں بلوچستان سے لوگ آئے. پھر ہم نے گل خان نصیر کے حوالے سے ایک سیمینار یہاں پہ کیا اور بہت ہی اچھا وہ رہا. پھر ہم نے پشتو کی بڑی مشہور افسانہ نگار زیتون بانو، ان کو یہاں پہ بلایا، ان کے ساتھ ایک شام ہم نے منائی. اسی طرح شیخ ایاز کے حوالے سے ایک بہت اچھا سیمینار ہوا. آج یہ سیمینار میاں محمد صاحب کے حوالے سے ہو رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ادب ہے جو ایٹرنل ہے، جس کا اس زمین کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس میں ایدر آر پہ ہم نہ جائیں، یا یہ ادب یا وہ ادب. یہ سارے ادب ہمارے ہیں، چاہے وہ سندھی ہے، چاہے سرائکی ہے، چاہے پشتو ہے، بلوچی ہے، پنجابی ہے، کیونکہ یہ وہ گلدستہ ہے جو پاکستانی تہذیب میں ہمیں میسر ہے. ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اس گلدستے کے ہر پھول کی
نہ صرف ہم حفاظت کریں، اس سے محبت کریں اور اس کو سیلیبریٹ کریں. بہت شکریہ. اور اب میں درخواست گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد فرانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور کلیدی مقالہ پیش کریں. میاں صاحب، میاں محمد بخش، آپ کی جو پیدائش ہے وہ 1830 کی ہے، اور یہ آپ کی اصل تصویر ہے. جو تصویریں کتابوں میں موجود ہیں نا، یہ تصویریں میاں صاحب کی نہیں ہیں. ہماری یہ بڑی بدبختی ہے کہ بعض لوگ کتابیں بیچنے کے لیے بڑی رنگین کی تصویریں عجیب سی بنا دیتے ہیں جس سے فقیر کی پہچان نہیں رہتی. تو یہ میاں صاحب کی واحد اصلی تصویر ہے جو دربار کھڑی شریف کے قریب ہی ایک گھر ہے، اس کے اندر ٹرنک میں انہوں نے بڑی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. تو وہاں سے یہ میں فوٹو لایا ان سے ترلا ڈال کر، تو کاپی کی اس کی میں نے. یہ آپ کی اصل تصویر ہے جس سے آپ کی ساری آپ کی نگاہ میں کتنی روشن نگاہ ہے میاں صاحب کی. اور غالباً یہ 1906 یا 6 کی ہے. 1907 کو پردہ کیا تھا میاں صاحب نے دنیا سے. یہ جو علاقہ ہے اسے ہم کہتے ہیں چک ٹھاکرا، کھڑی شریف میرپور. پتہ نہیں کتنے لوگوں کا آپ میں سے اتفاق ہوا جانے کا میرپور سائڈ کشمیر میں. یہ بھی ایک حصہ ہونا چاہیے آپ کی تفریح کا یا علم کی، علمی کہتے ہیں اسے ہم، سیاحت. آپ کے آباء و اجداد کا تعلق چک بہرام سے تھا. پسوال گجر آپ کی کاسٹ تھی میاں صاحب کی. اس کے بارے میں خاصے شواہد موجود ہیں. اپنا پتہ بتاتے ہیں میاں صاحب، اپنے گھر کا جو ایڈریس بتا رہے ہیں، جیلم کاٹوں پربت پاسے میرپورے تھی دکھن. جیلم کاٹوں، جیلم دریا، یہ پنجاب 5 دریا ہیں. 5 دریاؤں کی سرزمین جو 3 رینجز سے آ رہی ہے نیچے، جو 3 رینجز یا پوری زمین کی جو ہائٹ ہے اس سے نچڑ کر یہ دریا آ رہے ہیں. جیلم کاٹوں پربت پاسے میرپورے تھی دکھن، کھڑی ملک وچ لوڑن جیڑے طلب بندے دی رکھن. اس سرکار نے 2 مصرعوں میں اپنا ایڈریس سمجھاتا ہے کہ جیلم گھاٹ سے، جیلم دریا سے پربت پاسے پہاڑ کی طرف، میرپورے تھی دکھن، میرپور سے جنوب کی طرف، کھڑی ملک وچ لوڑن جڑے. کھڑی ملک یہ علاقے کا نام ہے. کھڑی شریف کا آج کل جو زیادہ لوگ کہتے ہیں کھڑی شریف. دمڑی والی سرکار حضرت پیرا شگادی کلندر آپ کا وہاں مزار ہے. اس مزار کی وجہ سے اب اس کو دمڑی والی سرکار یا کھڑی شریف، وہ سارا یہ بہرحال ایک نام اس کے علاقے کا مشہور ہے دنیا میں. تو کہتے ہیں جس بندے کو میری طلب ہو، جس بندے کی خواہش ہو دل میں، وہ آ کر مجھے یہاں مل لے. والد گرامی آپ کے حضرت میاں شمس الدین، قصبہ سموال قریبی قصبہ ہے کھڑی شریف دربار سے، زیادہ نہیں دور، کوئی 4-5 کلومیٹر دور ہے. تو وہاں آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے بڑے بھائی حضرت میاں باول بخش کے ساتھ حاصل کی. آپ کا جو تعلق ہے وہ حضرت پیرا شگادی کلندر روحانی سلسلہ جو ہے وہ آپ سے غالباً 5 کے قریب نسلیں پہلے، آپ کے والد، آپ کے دادا، پردادا اور اس کے بعد پردادا. تو وہ دین محمد لہ پالک تھے حضرت پیرا شگادی کلندر کے، لہ پالک بیٹے، انہوں نے بیٹا بنایا تھا ان کو. تو یہ سجادہ نشین تھے سارے آپ کے جو آبا تھے. اس میں میاں شمس الدین علیہ رحمت وہ خود ایک فقیر تھے بہت بڑے. میاں صاحب جماندرو فقیر تھے. آپ بچپن سے ہی آپ کا جو رجحان تھا وہ فقر کی طرف سے تھا. یہ ایک واقعہ ہے، حضرت شمس الدین علیہ رحمت آپ لیٹے ہوئے تھے اس دربار کے باہر چارپائی پہ، چادر تانے ہوئے تھے. تو میاں صاحب 6 سال کی عمر کا بچہ پاؤں دبا رہا ہے باپ کا. تو انہوں نے چہرے سے پردہ چادر ہٹانے کے بعد کہنے لگے، او میاں محمد بخش، او کی چاہنا ہے، او کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے 6 سال کے بچہ جو ہے وہ کوئی چیز نہیں مانگ رہا باپ سے، کوئی دنیاوی شے نہیں مانگ رہا، کپڑے نہیں مانگ رہا، جوتی نہیں مانگ رہا، سائیکل نہیں مانگ رہا. 6 سال کا بچہ باپ کو کہتا ہے کہ مجھے آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے سچا فقیر بنا دے، مجھے فقر عطا ہو. تو یہ فقر کی دعا، فقیر بننے کی دعا، دنیا کی نہیں. سو یہ میاں صاحب 6 سال کے بچے کے دل میں یہ خیال آیا اور آپ کے والد نے آپ کو سینے سے لگایا اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی کہ میرے اس بچے نے کوئی شے نہیں مانگی، میرے اس بچے نے فقر مانگا ہے. تو یہ فرام دا ویری بگننگ میاں صاحب کا جو ہے وہ جو سٹانس ہے، وہ جو لائف کا جو سٹائل ہے، فرام دا ویری بگننگ وہ ہم سے جو ہماری روایتی زندگی ہے اس سے ہٹ کر ہے. رہے دنیا میں ہی ہے، نو ڈاؤٹ اسی میں،
لیکن آپ نے فرام ویری بگننگ ایک الگ راستہ میں سمجھتا ہوں چوز کر لیا تھا, اپنے لیے منتخب کر لیا تھا. کچھ یہ بھی ہے کہ وہ خود جو ہے نا وہ بندے نکال لیتے ہیں اپنی مرضی کے, جو مالک ہے مالک خود بخود بندے کو نکال لیتا ہے اپنی مرضی کے لیے, تاکہ یہ جو نظام ہے دنیا کا یہ چلتا رہے. سو میاں صاحب نے اپنی اس ابتدائی زندگی میں جو تعلیم ہے وہ آپ نے حاصل کی سموال شریف سے. اس کے بعد اپنے بڑے بھائی کے ساتھ حضرت میاں بہاول بخش جو کہ اپنے والد صاحب کے بعد گدی نشین تھے. سو اس کے بعد آپ نے حضرت میاں صاحب نے سفر کیے ہیں بہت سارے روحانی سفر. فقیر چلتا بہت ہے, فقیر بیٹھتا نہیں ہے, فقیر گھومتا بہت ہے, اسے پتہ ہے یہ کائنات ساری گھوم رہی ہے ہر وقت. سو فقیر کے دل میں جو ہے نا وہ جو ہے ایک چیز, میں ایک ایسے ہی اپنی بات کر رہا ہوں ہلکی سی معذرت کے ساتھ. میری ماں من کہندی سی کہ دے پیریں بلیاں بجیاں نے, اس کے پاؤں میں بلیاں جو ہے نا بندھی ہوئی ہیں کہ کبھی گھر بیٹھتا نہیں ہے. جہلم شہر سے تعلق ہے میرا, تو دریا اسکول سے آنا دریا میں گھومتے پھرتے رہنا شام تک. شاہ صاحب کے پاس وہاں ایک ہمارے دوست تھے ملنگ صاحب جہلم میں, ان کے یہاں جا کے چلے جانا. پھر گھر سے بھاگ گیا 2-3 بار, پھر واپس ہی نہیں آیا. تو یہ جو پرابلم ہوتے ہیں انسان کے ساتھ نا, یہ کچھ ایسے ہیں. والد صاحب میرے اسکول ٹیچر تھے, مولوی صاحب اپنے میاں صاحب سے بڑا عشق تھا والد صاحب کو, ہی واز اے ٹیچر. دادا میرے فوجی تھے, بٹالہ سے آئے تھے گرداسپور سے. تو ماں میری امرتسر کی تھی. میں یہ اب تعارف اس لیے میں کرا رہا ہوں کہ میرے سے کیسا تعلق بنا میاں صاحب کا, ایک تھوڑا سا یہ معذرت کے ساتھ اس میں آئے تو معاف کیجیے گا. والد صاحب چھوٹے جب تھا 2-3-4 سال کا, تو سائیکل پہ جہلم شہر سے دریا کی جو گھاٹ ہے دریا چک دولت, وہاں سے سائیکل پہ رکھ کے اس میں بیڑے میں کشتی میں رکھ کے سائیکل تو پھر پار لے جاتے تھے جاتلاں. پھر جاتلاں سے سائیکل پہ وہاں سے کچھ چیزیں خریدتے تھے, گوشت دال وغیرہ لنگر کے لیے, تو وہ دربار لے جاتے تھے. یہ 4-5 سال کا بچہ جو سائیکل پہ جا رہا ہے, باپ اس کو وہ تولیہ آگے باندھ کر رسی باندھ کر بٹھا کے لے کے جا رہا ہے, اور ساری رات وہ جو چھوٹی سی مسجد تھی دربار کے ساتھ, پہلے دربار کا یہ حلیہ کچھ اور تھا, ابھی اس کا حلیہ جو ہے وہ کچھ اور ہو گیا ہے بہرحال. تو یہ دریا کی صورت تو نہیں ہے, یہ تو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں, یہ نہر ہے بیسیکلی. یہ دریا بھی کبھی ایسی ٹھاٹھے مارتا تھا. اب چونکہ منگلا ڈیم بن گیا ہے تو منگلا ڈیم سے پانی بھی آ رہا ہے اور روشنی بھی آ رہی. تو اس کے بعد یہ کھڑی کا علاقہ ہے, یعنی اگر آپ جانا چاہیں نا تو دینا, یہ نیچے دینا ہے اس سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ, وہاں سے منگلا, وہ نہر کے ساتھ ساتھ بڑا ہی خوبصورت علاقہ ہے, انتہائی خوبصورت علاقہ ہے نہر اپر جہلم کے ساتھ ساتھ. تو وہ چیچیاں ایک جگہ آئے گی, چیچیاں, یہ چیچی گجروں کی کاسٹ ہے. گجرات کے 2 حصے ہیں, جٹاتر گجرات اور گوجر گجرات. سو جو چیچیاں ہیں یہ قسم کا کھاریاں یا گجرات اس سینس میں, یہ چیچیوں کا علاقہ یا گجروں کا علاقہ یہ. تو چیچیاں کے ساتھ ہی کھڑی شریف دربار ہے. تو بہرحال یہ میاں صاحب کی کچھ ابتدائی زندگی میں تھے. سو میاں صاحب نے جو ظاہری بیعت کی, آپ نے وہ ظاہری بیعت آپ نے کی حضرت سائیں غلام محمد صاحب سے. سائیں غلام محمد صاحب ایک کھاتے پیتے گھرانے کے فرد تھے, اور انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اسی طرح تیاگی. زندگی کے موجیں ہوتی ہیں وہ تاج تخت سلطانی یہ سب کو چھوڑ کر وہ اللہ کی عبادت میں ہر وقت سرگرداں یا مشغول ہو گئے. حضرت سائیں غلام محمد صاحب, یہ سائیں غلام محمد صاحب وینس راجپوت تھے. ان کا تعلق کلر وڑی شریف, یہ کلر وڑی کا علاقہ جو ہے یہ پرانی میرپور ڈیم کے نیچے کافی ساری آبادی وہاں, یعنی جب ڈیم بنا نہیں تھا تو وہاں گاؤں تھے, آبادیاں تھیں وہاں پر. تو میاں صاحب کے مرشد جو سائیں غلام محمد ہیں, انہوں نے آپ کو کچھ دیر روکا, ابھی نہیں. جیسے کہتے ہیں نا, بلے شاہ کہتا ہے کہ ساوے تے سوئے, میرے مرشد میں نے پوائے ساوے تے سوئے. پہلا میں ساوا سی, پہلا میں کچا سی, پھر میں سوا ہو گیا. سو پہلے میں سبز تھا, ہرا تھا, پھر بعد میں پک گیا. تو انہوں نے کہا ابھی انتظار کرو کچھ. آپ کے مرشد نے بولا کچھ انتظار کرو, ابھی پختگی. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ تیاری نہیں ہوتی نا. ویسے جو رب کا جو تعلق ہے انسان کے ساتھ, اللہ کی ذات کا, جسے ہم نور کہتے ہیں, رب کی شکل جو نور کی ہے نا, تو وہ حضرت سعید محمد سعید بیکا جی جو ہیں, جو پٹیالہ کے قریب ان کا مزار ہے, چشتیہ سلسلے کے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بیکا بھوکا کوئی نہیں, سب کی گٹھڑی لال. بیکا بھوکا کوئی نہیں, سب کی گٹھڑی لال. گرا کھولن نہ جان دے اس میں رہن کنگال. یہ اپنی گرا نہیں کھولنا جانتے لوگ, ہم اس گرا کو اور ٹائٹ کرتے ہیں. سو اس لیے ہم کنگال ہیں, چونکہ نور تک جو رسائی ہوتی ہے وہ آپ اس کو گرا کو کھولیں گے تو رسائی ہوگی نا. وہ کوئی دکاندار ہے, وہ نوٹ شام تک بھر رہا ہے, اپنے جو کھیسے ہیں اس کے بھر رہا ہے, مٹھائی بک رہی ہے, لوگ مٹھائی کھا رہے ہیں,
ਭਲਾਇਆ ਗੁੜ ਮੱਖੀਆਂ ਖਾਧਾ ਬਿਨ ਬਿਨ ਤੋਂ ਛੁਟਿਆ ਸੇ ਟੰਡ ਪੁਰਾਣੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲੱਕੀ ਸਰੋਵਰ ਮਾਈ ਤੋਂ ਤਿਆਸੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰੀਓਂ ਲੰਘ ਪਿਆਸੇ ਸੋ ਮਿਠਾਈ ਕੇ ਪੈਸੇ वो जो रात तक वो मैं अस्सलाम वालेकुम शेख साहब वो कहते ने सलाम लिया इंज सलाम लिया मेरे नाल इस तरह मैं कहा इसको हाथ को आप खुला नहीं जे पिया की गल कहते नहीं बस खराब हो गया है नहीं नोट गिन गिन के वो स्टाइल सी 24 घंटे नोट गिनन दा ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁੜੁਲ ਪੈ ਗਿਆ ਕੁੜੁਲ ਸਮਝਦੇ ਕੁੜੁਲ so it is a D shape now so loving of the wealth counting wealth it means that shaping your even body ਰੂਹ ਦਾ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਗੰਢ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗੰਢ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗਾਂਠ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਜੇ 2 ਟਾਂਗੇ 2 ਹੱਥ ਇਹ ਗੰਢਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਫॉर द ਨੂਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੰਜ ਕਲਿਆਣੀ ਘੋੜਾ ਪੰਜ ਕਲਿਆਣੀ ਮੱਝ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਜ ਹੈ ਮੋਮਨ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਲਿਆਣੀ ਘੋੜਾ वो ऐसे है जैसे 5 कल्याणों वाला घोड़ा होता है जिसके माथे पे निशान रोशनी उसके दिमाग में अच्छी बात आएगी बुरी बात नहीं आएगी खैर की बात आएगी और जिसके हाथ दोनों जो गुट हैं इन पे कल्याण वाइट निशान ये हदीस पाक है तो वो जो है इसके हाथ जहाँ भी ये करेगा ये हाथ इसके नेक अमाल करेंगे पाँव उस पर जो निशान गुट सो 2 निशान जहाँ भी ये जाएगा इसकी हरकत जो होगी वो कोई इंसानों के बच्चों वाली होगी कोई खैर उन्नास की होगी ये वो 5 हैं जिसकी हम पंजाब 5 या नानक ने भी किसी से पूछा बाबा एक ही मुसलमान की चीज़ ने कहता 5 नमाजा पंजे वेले 5 पंजे पंजनाए पहला सच हलाल दुए तीजी खैर खुदाए चौथी नीयत रासमन पंजवीं सिफत सिनाए करनी कलमा आग के ता मुसलमान कहाए और मुस्लिम डेफिनेशन केड़े मुसलमान दी किस मुसलमान की डेफिनेशन दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो 5 कल्याणी घोड़ा जैसे हमारे 5 कल्याणी मझ होती है तो ये जो है 5 जो मोमिन की पहचान है बंदे की पहचान है कहते हैं नमाज अच्छी चीज़ है लेकिन उसके साथ ये कंडीशन है पहला सच बोलना चाहिए हलाल दुए हलाल होना चाहिए और तीजी खैर खुदाए रब की मखलूक की खैर चौथी नीयत रासमन इनर प्योरिटी इंटेंशन वेरी इंपॉर्टेंट अंदर निगाह पाक मन पाक अगो सारे कम पाक जिथे मन गंदा निगाह गंदी फिर लंबी बहरहाल मुसरन ये तो ये एक पहचान है मर्द की सो मियाँ साहब को उन्होंने बोला भी अभी आप कुछ देर बाद आ जाएं फिर खैर आप गए तो उन्होंने आपको बैत कर लिया फिर बोला अपने हिस्से का जो फैज़ है रूहानी फैज़ वो आप जाके श्रीनगर में लें तो श्रीनगर गए फिर मियाँ साहब खड़ी शरीफ से 7 घाटियाँ 7 चोटियाँ 7 घाटियाँ पैदल निगाहें पैनी मियाँ साहब खड़ी तशरीफ़ ले गए वहाँ से फिर आपने शेख अहमद वली से फैज़ लिया तो ये आपकी एक परफेक्शन थी इसके बाद मियाँ साहब जो है वो फिर आते हैं लिखने पढ़ने की तरफ ठीक है आपने लाइफ मुजरद गुजारी थी आपके छोटे और बड़े भाई की शादी हो चुकी थी तो ये बात अच्छा जब हम सैफ मलूक की बात करते हैं ना ये लोग कहते हैं सैफ मलूक झील जितने बंदे आते हैं ना वहाँ पर दुकान लोक वर्षा में शॉप है छोटी सी तो सैफ मलूक कहते हैं ये ले लें किताब सैफ मलूक कहते हैं नहीं ये तो झील है अम्मा ये ले दो मैंने झील पे जाना है तो ये सारे बच्चे हमारे हैं जो कंसेप्ट है सैफ मलूक का वो झील का है कंसेप्ट जो है तो ये कहानी अलफ लैला लैला में थोड़ी से मौजूद है 28 रातों की कहानी है ये वहाँ पर टोटल 60 सफ़े की ये किताब जो इसमें कहानी है वो उसमें दी हुई है इसके बारे में अगर आप तफसील पढ़ना चाहें तो बहादुर ज़करिया यूनिवर्सिटी की जो साइट है उस पर ये लैला लैला की पूरी किताब मौजूद है आप उसको PDF फाइल वहाँ से ले सकते हैं इसकी ठीक है कितने लोगों ने सैफ मलूक लिखी किन किन लोगों ने लिखी किन किन ज़बानों में लिखी इस बारे में शफ़ी अकील साहब ने बहुत खूबसूरत काम किया है तो ये किताब आप ज़रूर इसकी किताब आप लें शफ़ी अकील साहब मरहूम की किताब ये पढ़ने वाली किताब है एक इनकी किताब और है 5 शायर 5 पंजाबी शायर तो ये 2 किताबें जो है ना ये ज़रूर आप अपने जो स्कॉलर जो दोस्त बैठे हुए हैं हमारे हजरात बैठे हुए हैं जिनका तल्लक थोड़ा सा इस हवाले से है वो जो 2 किताबें शफ़ी अकील की ये ज़रूर प्लीज़ आप लें अच्छा ये बड़ी मशहूर जो हमारे पहली किताब जो है वो है मुल्ला गवासी की सैफ मलूक व जिसे बदिल जमाल कहते हैं ये गालिबन खासी 200-250 साल पुरानी किताब है इसको छापा गया था 1800 कुछ में फिर दोबारा भी छापा है शरीफ कुजाई साहब की मदद से वहाँ गुजरात से अल मीर ट्रस्ट वालों ने इसको दोबारा शाया किया है ये अवेलेबल है फ्री देते हैं वो किताब जो है अच्छा ये जो है ना मुल्ला हमारे जो है अपने मौलवी लुत्फ़ अली बावलपुरी ये मौलवी लुत्फ़ अली बावलपुरी की किताब जो है सैफ मलूक जिसे सैफुलनामा भी कहते हैं बाद लोग ये उनकी किताब 1880 की किताब का एक अक्स है जो मैंने ब्रिटिश लाइब्रेरी से देखा है वहाँ पर ये किताब मौजूद है इनकी 1880 का छपा हुआ जो है छापा जो है इसका
اور اس میں بہرحال وہ جو کچھ یہ کتاب ان کی جو ابھی چھاپی زامی صاحب نے، اس زامی صاحب کی کتاب میں اور اس میں خاصا فرق ہے. یعنی یہ بھی بڑی، جب میں کمپیریزن کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے یار یہ انہوں نے کیوں بدلا ہے کسی چیز کو. میاں صاحب کی اپنی جو کتاب جو پہلا نسخہ ہے یہ چھاپا ہے، جو یہ 1869 کا لاہور میں چھپا ہوا نسخہ ہے. یہ جو کشمیری بازار تھا پرانا اندرون لاہور میں، تو یہ وہاں کا چھپا ہوا نسخہ ہے. اس نسخے میں اور آج کے کئی نسخے میں خاصا فرق ہے. بلکہ ایک آدھ نسخہ ایسا بھی سامنے آیا اس میں 40% شعر بدلا دی اس نے اوپر، اور ساتھ بے شرمی سے اوپر لکھ دیا ہے اصلی اور صحیح شدہ نسخہ. حیرت ہے. سو یہ میاں صاحب کی جو اصلی کتاب ہے یہ چھاپ دی میں نے انگلینڈ سے، یہ CD منگوائی تھی میں نے برٹش لائبریری سے، اور یہ 152 سال بعد یہ کتاب چھپی ہے سرکار کی ایز اٹ از. اس سے میں نے کچھ بدلا نہیں ہے اس کتاب میں، ذرا نہیں بدلا کچھ. یہ کتاب ایز اٹ از چھاپ دی ہے، اور یہ کتاب موجود ہے لوک ورثہ میں یا اور ایک دو جگہوں پہ، زیادہ جگہوں پہ نہیں ہے. قیمت اس کی صرف 330 رکھی ہے. بہرحال تو یہ کتاب پہلی کتاب تھی. اب اس کے بعد سینکڑوں کتابیں آ چکے، ایڈیشن آ چکے ہیں میاں صاحب کے. ایون جو گرمکھی میں 4 ایڈیشن چھپے ہیں اس میں 3 ایڈیشن ایسے ہیں جو انتہائی غلطیوں سے پر ہیں. غلطیاں ہی غلطیاں اس میں. پہلا شعر بھی ٹھیک ہے، رمن دامی پا خدایا باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا. وہ میوے پریا نو کھڑ کے انہوں ہریا پریا کر چھڑیا. سو ہر جو ہے پھر ایسے شعر میاں صاحب سے منسوب ہو گئے ہیں جو میاں صاحب کے ہے ہی نہیں. اس کی بھی میں نے ایک ڈکشنری چھاپ دی الگ جوہر کے نام سے، کہ وہ جو شعر میاں صاحب جو فیس بک پہ دڑ دڑ آ رہے ہیں وہ شعر میاں صاحب سفنے دے وچ ملیا مائی کوئی نہیں ملیا مائی صحیح. اور اس کے علاوہ بے شمار مسجد ٹا دے مندر ٹا دے مالی دا کم پانی دینا. حتیٰ کہ یہ جو اور شعر ہیں بہت سارے جو پڑھے جا رہے ہیں اس کا بھی آدھا مصرع ٹھیک آدھا مصرع غلط ہے. تو بہرحال یہ تفصیل ہے ایک چھوٹی سی، میں جانا نہیں چاہتا. ان میں جو غلطیاں ہیں اس میں نسخوں میں، اچھا یہ وہاں پر لندن میں نا برٹش لائبریری میں آپ جائیں، تیسرے فلور پر ایک کیٹالاگ پڑے ہوئے ہیں، باری پوری بڑی پڑی ہے. ان کیٹالاگ میں وہ ہندی، پنجابی، سندھی، پشتو 1850 سے لے کر 1902 تک کے بعد کیٹالاگ ہیں، جس میں ہزارہا بکس. وڈ یو بلیو 600 قصے ہیں پنجابی زبان میں لکھے وہاں پر موجود ہیں. 600 قصے پنجابی زبان میں، دوڑے 12 ماہ. پشتو زبان میں کتابیں وہاں موجود ہیں بے شمار، لیکن ہمیں رسائی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو جو ہے نا وہ اپنے شعبے کو ادھر سے لنک کرنا چاہیے برٹش لائبریری سے. یہ پشتو میں ہے سیف ملوک، ٹھیک ہے. دا پختو جبا کے ہو دا گورا دا پختو جبا کے دو کتابوں نہ چھاپ کڑے دے نا دہلی کے، ہاں افغانی سڑے ہو اگا جوڑ کڑے دے. یہ پشتو ہے. یہ بھی تو یہ پشتو کا میں نے عکس دیا ہے، ایک پہلے صفحے کے دو صفحے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سندھی میں وہاں قصے موجود ہیں. سندھی میں قرآن پاک یا جو پرانے 1877 کا چھپا ہوا سندھی میں قصو سیف الملوک بدل جمال، یہ کراچی سے چھپا تھا 1884 میں. اور اسی طرح یہ سندھی قصہ ہے وہاں پر پڑھا ہوا، سارے کا سارے پڑھے ہیں. 2-3 قصے وہاں پڑھے ہوئے ہیں پرانے. یہ بھی سیف الملوک ساری سندھی میں ہے، ٹھیک ہے. یہ فارسی میں وہاں پر 3 میں نے دیکھے ہیں مینوسکرپٹ، فارسی زبان میں 3 مینوسکرپٹ جو ہیں وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے. اس میں ایک جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، لیکن یہ تینوں کے تینوں نثر میں ہیں، ٹھیک ہے. یہ فارسی کا اسکرپٹ جو ہے یہ سارے نثر میں ہیں. اس میں یہ ساری دیکھیں یہ ساری نثر میں ہے. بہرحال یہ پرانی جو فارسی میں کوئی مینوسکرپٹ وہاں پر کسی چرچ میں پڑا ہوا ہے، تو یہ کوئی غالباً 17ویں صدی کا یا 18ویں صدی کا ہے. یہ وہ قصہ ہے جو کتاب ہے میاں صاحب کی. میاں صاحب نے سیف الملوک لکھنے سے پہلے یہ 7 کتابیں آپ نے لکھی تھیں، 6 کتابیں. اور جو پختگی میں سمجھتا ہوں اس لیے آپ پہلی کتاب سونی مہیوال ہے، تحفہ میرا ہے، شیخ سنان ہے قصہ، شیخ منصور ہے، نیرنگ عشق ہے، شیریں فرہاد ہے. اس کے بعد آپ نے سیف الملوک لکھی، اور یہ آپ نے 1279 اس کا ذکر آپ نے کیا ہے اس میں کہ. اور یہ کتاب کیوں لکھی آپ نے؟ آپ کے بڑے بھائی نے آپ کو لکھا کہ چھپڑیاں وچ تر تر ڈٹھوئی آ ندی وچ پاؤ ہاں، یا 10 زور طبیعت والا یا مرتائب ہو ہاں، کسے اندر کسر نہ ہوئے نالے رمز فکر دی، سند بھی وچ تھوڑی بوتی چلے لذت کر دی، پاؤ سیر بڑامی قصہ تاں گل تیری جانا، اپنے منہوں بن بن بہندا ہر کوئی سگڑ سے آنا. یہ بڑے بھائی نے چٹھی لکھی آپ کو، 36 اشعار ہیں اس میں. اس چٹھی میں بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو بولا یہ تم چھوٹے چھوٹے قصے لکھ رہے ہو، ادھر آؤ بڑی ندی میں سمندر میں آؤ، ندی سے باہر نکلو اور اس سے سمندر میں آ کر اس قصے کو جو ہے نا وہ بیان کرو، ٹھیک ہے. چٹھی ویکھ لگی حیرانی کچھ نہ آوے جاوے، کون پنجال فکردہ ہوئے چنتا چکھا ونڈاوے، گھومن گھیر فکر دے اندر پیا عقل دا ٹلا، نہ اے لکھیا موڑن ہوندا نہ او کم سکھلا، دوہاں والاں تھی مشکل ٹکی کون کرے گا مخاری، جے اج مرشد اکھیں دسے منگا مدد یاری، قصہ اوکھا نالے لمما زور کمی پنڈ پاری، ڈاڈے دا فرمان نہ مڑدا روگی جند بچاری.
یہ میاں صاحب نے اظہار فرمایا کہ اتنا بڑا یہ میرے پر بوجھ ڈال دیا میرے بھائی بڑے بھائی نے. بہرحال یہ اس کا نام ہے سیف ملوک کا، وہ ہے اس کا سفر العشق، عاشق کا سفر ہے یہ. خود میاں صاحب بھی عاشق صادق تھے. آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے عشق کیا ہے یا اس کو آپ نے جب آپ نے سفر کیا بچپن سے ظاہر کیا ہے، اخیر عمر تک 77 ایئرس میاں صاحب کی زندگی ایک انتہائی با کردار صوفی کی ہے. اس لیے بعض لوگ جب مقابلہ کرتے ہیں نا عام شاعروں سے، بے شک جتنے بڑے شاعر ہوں وہ کوئی جسٹیفائڈ نہیں ہوتا کہ جی ایک میں نے مقالہ دیکھا جس میں وہ پہلے نام لکھ دیا ہے ان کا، پھر ان کا نیچے نام لکھ دیا. وہ خدا کے واسطے تھوڑا سا خیال کرو، فقیر اور چیز ہوتا ہے، اللہ والا اور چیز ہوتا ہے، اس پہ ذرا تھوڑا سا احتیاط سے ذرا ہے. کہتے ہیں ناز نیاز سفر عاشق دا، اس قصے وچ آیا سفر العشق محمد بخشا نام دلیلوں پایا. ناز نیاز سفر دا، ناز نیاز کس کا؟ عاشق کا. یہ ناز نیاز اور سفر عاشق دا دونوں اس میں آئے ہیں اس قصے میں، اور وہ آپ نے پھر بیان فرمایا میاں صاحب نے کہ پوری تفصیلات کیا کیا رستے میں اس کے پیش آیا، کیا کیا مصیبتیں، کیا کیا کہاں کا ان کو. شیراں راہیں سیف ملوک لکھن دی روایت جڑی ہے، سن مقدس ہجری 10/12 سہ 7 ہے 7 اُتے 2 ہور محمد اوپر اسی آئے. یہ 1279 ہجری یا 1800، یہ مزے کی بات ہے. ماہ رمضان میں شروع کی میاں صاحب نے اور ماہ رمضان میں اس کو بند کیا. اور جو قصہ محمود غزنوی نے جب سنا، وہ تو خیر ساری عمر ہی سنتا رہا. بعد میں جب یہ قصہ واپس لے کے آیا حسن محمدی، تو دمشق میں ماہ رمضان کے اندر یہ کتاب پڑھی جاتی تھی، تو وہاں سے اس نے پیچھے نویس جلدی لکھنے والے بٹھا کر یہ پورا قصہ نقل کیا، اور وہ اس کے بعد محمود غزنوی تک آیا. محمود غزنوی اپنی آخری زندگی میں اس کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں پڑھتا تھا. کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ ہے نا کیوں ایسے کرتے تھے کہ یہی کتاب کرتے تھے سیف ملوک والی. تو اب وہ اس میں اس کی تفصیل لمبی ہے، اس میں سیف ملوک میں ہے کیا کیا. میں تو یہ خاصا اس میں یہ پورے اس کے ابواب ہیں سیف ملوک کے، چیپٹرز ہیں سارے کے سارے. اب جو اس کا ہے وہ چیز جو جس اب ہم آتے ہیں اس کا مرکزی نقطہ جو ہے، میاں صاحب کہتے ہیں کہ جس دل اندر ہوئے پائی ایک رتی چنگاری. وہ جو بات کی تھی نا، بھیکھا بھوکھا کوئی نہیں، سب کی گٹھڑی لال، گرا کھولن نہ جانتے اس میں رہن کنگال. سو چنگاری ہونی چاہیے اندر، وہ چنگاری نہیں مرنی چاہیے. جس دل اندر ہوئے پائی ایک رتی چنگاری، ایک قصہ پڑھ پامبڑ بندا نہ ربے دے جاری. ایک قصہ سیف ملوک جو محمود غزنوی آخری عمر میں پڑھے جا رہا ہے اور کچھ کر ہی رہا ہے، سوائے قصے پڑھے جا رہا ہے. اور یہ جو میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ قصہ جو میرا قصہ لکھا ہوا ہے، اگر کسی کے اندر ذرا سی چنگاری ہے تو وہ چنگاری جو ہے اس قصہ کے پڑھنے کے بعد آگ پکڑے گی اور اندر جو ما سوائے اللہ، ما سوائے اس ذات پاک، سب کچھ بسم کر دے گی، سب کچھ جلا دے گی. یہ ہے اس میں جو میسج ہے اس میں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ لائے لادی پھیر بہاری الا اللہ کر آیا. ہویا فنافی شیخ طالب مرشد وچ سمایا. مرشد میں جب وہ اپنے مرشد کی بات بہت کی ہے میاں صاحب نے، جب مرشد میں وہ سماتا ہے تو لا الہ کی بہاری، لا الہ کی بوکر other than God, whatever you have in your heart, just remove it, just clean it, make purify your heart. لا الہ دی پھیر بہاری الا اللہ کر آیا. then you are allowed. اچھا اللہ ایسی آ نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. او کی ہویا جو گیوں مسیتی منہ توتا کرلی کیتی، اندر پریا نال پلیتی، دلوں پلیتی دور نہ کیتی. تھمی وانگو ریا کھلو، تھمی پلر تھمی وانگو ریا کھلو، لینی ایک نہ دینی دو. سو ولی اللہ دے پانڈا تک کے پاندے خیر حضوروں. میاں صاحب فرماندے ولی اللہ دے پانڈا تک کے، پانڈا ہارٹ دل. ساڈی بیبیاں اس لیے دودھ ساڈے پنڈاں چ پاندیاں نا تے وچوں چنگی طرح مانجیا ہوندا ہے. باہروں بھی مانجدیاں نے پر اندروں بھی مانجدیاں نے چنگی طرح. اندروں زیادہ مانجا جاتا ہے، اسی باہروں بہت مانجدے ہیں. اسی ظاہر تے بہت توجہ دیندے ہیں، اسی ظاہر بہت مانجدے ہیں. اندر جداں پریا کی ہویا جو گیوں مسیتی، اندر پریا نال پلیتی، دلوں پلیتی دور نہ کیتی. تھمی وانگو ریا کھلو، لینی ایک نہ دیڑی تو. نو ٹریڈ ود گاڈ، سودا نہیں کیتا. سو جس دل اندر ہوئے پائی ایک رتی چنگاری، ایک قصہ پڑھ پامبڑ بندا نار ربے دی یاری. یہ قصہ جب پڑھو گے یہ پامبڑ بنے گا اور رب نہ یاری ہو جائے گی. ہوں ایتھے ایک سوال آ جاتا ہے، دنیا جوگا تو نہیں رہا بندہ پھر؟ نہیں، دنیا جوگا رہتا ہے. جیسے رب نے عشق کر دے ہو پھر تو سب نے عشق کر دے ہو. رب نہ عشق سب نہ عشق، یہ فارمولا ہے. منو سکھ کہنے لگا اتنے چنڈی گڑھ، کہندا ایک رب ہی رب ہے باقی سب یب ہے. پٹکا بنیا سی، کہندا ایک رب ہی رب ہے سو باقی سب یب ہے. سو مین جب آپ کہتے ہیں میاں صاحب کہ جس دل اندر ہوئے پائی ایک رتی چنگاری، ایک قصہ پڑھ پامبڑ بندا نار ربے دی یاری.
اب یہ قصہ ہے کیا، اس میں جو کریکٹر ہیں، کردار ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ میاں صاحب نے پورا ایک چیپٹر بنے دیتے، بڑا کمال دا چیپٹر ہے. خالی اس چیپٹر کی گل اگر کی جائے نا تو وہ کافی سارا کلیئر ہو جاتی گلاں. میاں صاحب فرماتے ہیں پنکھی روح تے پنجرا جسا بنگلہ دنیا خانہ، باغ بہشت تے روح شہزادہ یار لقا یگانہ. شو روح ہے یہ پنجر زمین باڑی ہے. عام استعارہ آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر لوگوں نے یوز کیا ہے روح کے لیے. یہ اس کی وجہ تھی کیوں لکھا گیا قصہ، یہ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی. بعد میں جو چھپنے والے سیف الملوک کتابیں ہیں اس میں سے یہ حدیث پاک کیوں غائب کر دی گئی. یہ پہلے والے نسخے میں موجود ہے. من طلب شیئا وجدا وجدا، جنہیں جو کچھ لبیا انہیں او کچھ وہ دلی کوشش کی تھی، انہیں وہ کچھ پا لیا. یہ میاں صاحب اس پوری اس کتاب دا خلاصہ ہے. ڈھونڈن والے مڑ نہ حالی خود حضرت فرماوے، حضرت سرکار دو عالم دے بارے چ جو جناب دی گل کرنگے تو اللہ دے حضور، حضرت دی گل کرنگے میاں صاحب اشارات سرکار دو عالم والے پاسے. ٹونڈن والے مڑ نہ حالی خود حضرت فرماوے، ویکھاں سیف ملوکے ولوں جو لوڑے سو پاوے. لوڑن والا رہا نہ حالی لوڑ کی جس سچی، لوڑ کرندہ جو مڑ آیا لوڑ او دی گن کچی. پھر دے بعد اس سرکار نے کیا ہے یہ ہن ہے کی ہے، کس طرح تسی لوڑ پوری کر سکتے ہو اپنے، ہاؤ یو کین فلفل یور ڈیزائرس. آپ کی جو لوڑ ہے، آپ کی جو ضرورت ہے، فار ایگزامپل یو وانٹ ٹو گیٹ دا ڈگری، آپ ڈگری چاہتے ہیں لینا، تو یہ آپ کیسے کریں گے پوری؟ وہ کہتے ہیں صبر توکل آسم والی ہمت سیف ملوکے، کریں قبول نہ ہٹی توڑے سب کوئی ٹھاکے کوکے، اپنا آپ چھڈی اس کارن ساجن تاں گٹ آون، سب جگ اتے شاہی تیری پریاں تخت اڑاون. یہ سارے اشارے جب چیزیں سیف ملوک کے اندر موجود ہیں. اگر آپ نے کوئی بات، کوئی چیز ٹارگٹ اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پھر تن دن سن سر ہر چیز، عقل، روح، سب کو اس کو آپ نے مرکوز کرنا ہے، اس کو آپ نے ایک نقطے پہ لے کے آنا ہے. ادروائز اس سے میاں صاحب نے یہ خلاصہ دیا سیف ملوک کے قصے کے آخر میں، اس سے حصے بسرے اندر غرض کسے دی ساری، جو ٹونڈے سو پاوے بھائی مفت نہیں پر یاری. آپ جو چاہیں پا سکتے ہیں بٹ یو ہیو ٹو پے دا پرائس، آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. ماں جو ہے وہ 9 مہینے اور اس کے بعد بچے کو جو پالتی پوستی ہے وہ اپنا سارا کچھ دیتی ہے بچے کو، اس کے بعد وہ بچے کو پاتی ہے، بچے کا پیار. اور ماں تو ماں کو اسی پھر کہتے ہیں کہ ماں کی جو ذمہ داری ہے، پھر وہ میاں صاحب فرماتے ہیں ماں منی تے رب منایا، پہلا مرشد مائی. پہلا مرشد کے بارے میں بھی میاں صاحب نے ماں کو مرشد کہا ہے، باپ کو مرشد کہا ہے، استاد کو مرشد کہا ہے. سب سے بڑی چوڑے دا پت مومن بڑھدا جا ملدا استاد. میاں صاحب کہتے ہیں چوڑے دا پت مومن ہوندا، چوڑے دا پت مومن بن جاندا ہے. جا ملدا استاداں، کہڑے استاداں؟ جڑے استاد اپنا آپ دینا چاہتے سی بچیاں نوں، جڑے وارنا چاہتے سی، جڑے سنسیئر سن، جڑے اس مالو متا دے وچ اس نفسانی خواہشات غرق نہیں سن. وہ استاد کدا ہویا؟ سو جڑا استاد دا کنسیپٹ اتنے میاں صاحب نے دیتا ہے وہی دیتا ہے. سو مرشد دے بارے وہ کہتے ہیں کہ جو ٹونڈے سو پاوے بھائی مفت نہیں پر یاری. یہ یاری جڑی ہے، یہ دوستی ہے، مفت نہیں ہے. کنڈے سخت گلاباں والے دوروں ویکھنا ڈریے. یہ ہرڈلز آتی ہیں وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف. پہلی بات یہ پوری کتاب میں آپ کے اندر میاں صاحب ایک بلاس بھرتے ہیں، انرجی کہ جنا بن، تگڑا بن، پیچھے نہیں ہٹنا آپ نے. سو کنڈے سخت گلاباں والے دوروں ویکھنا ڈریے، چباں چلیے رت چوائیے چول پھلی تد پریے. تو بہرحال یہ ہے، اس کی آگے وہ اس کے لیے قربانی ہے، اللہ کی ذات سے ملنا. باقی اس میں یہ ایک چھوٹی سی لائن ہے، وحدت دا شاہد صاحب، وحدت دا دریا وڈیرا جا موجاں وچ آوے، ٹنا ڈاباں وکھریاں پن ٹنا ہکو لہر بناوے. وحدت دا دریا جب موجوں میں آتا ہے، جب آپ اللہ کی ذات سے جڑتے ہیں تو پھر آپ کے اندر جو چھوٹی چھوٹی جو کھائیاں ہیں، ڈابے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو تالاب ہیں، چھپڑیاں ہیں، یہ نیچے غائب ہو جاتی ہیں، اس کے اندر چھپ جاتی ہیں. اور یہ پھر حالت ہوتی ہے آپ کی جو ہے نا، یہ ہے آپ کا، یہ وحدت دا دریا ہے. یہ وحدت کا وہ دریا ہے جس کے بارے میں میاں صاحب نے پوری سیف ملوک میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے. اللہ سے جو عشق ہے، اللہ کی ذات سے جو عشق ہے، یہ حقیقت میں اللہ کی مخلوق سے عشق ہے. سو جو اللہ کی مخلوق سے عشق کرتا ہے وہ اللہ سے عشق آٹومیٹیکلی کرتا ہے. مہربانی، شکریہ. اول حمد ثنا الہی
کہ او مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہردا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہردا تے جتن اے ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرا جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرا اے جتن دا مل کوڑی پیندا تے ہارن دا مل ہیرا تے میں نیواں میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں انہاں اچیاں کولوں جنہاں نیویاں نال نبھائی. صدارتی خطبے کے لیے میں درخواست گزار ہوں ملک کے ممتاز ماہر تعلیم اور دانشور جناب پروفیسر فتح محمد ملک صاحب سے. محترم شاہد صدیقی صاحب، ڈاکٹر عبدالعزیز ساحر صاحب، عبداللہ جان عابد صاحب اور سامعین کرام، میں سمجھتا ہوں صدارتی خطبہ تو پیش کیا جا چکا. ابھی یہ نشار میں جو ترنم کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، جب میں یہ سن رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ ہم یہاں نہیں بیٹھے، کسی گاؤں کے چوپال پہ بیٹھے ہیں. اس سے پنجابی تک نہیں رہنا چاہیے. اس سے جہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا نا، وہاں سے یہ سفر حضرت ابو ذر غفاری نے شروع کیا تھا، پھر بصرہ کے مدرسہ تصوف میں آیا تھا، پھر بغداد میں پہنچا تھا، یہاں منصور حلاج کو سولی پہ لٹکایا گیا تھا، اور اس کے بعد ابن العربی آئے، اس کے بعد مولانا رومی آئے، اور یہ کتاب آپ پڑھیں آپ اگر تو اس کا ہر باب اس کا عنوان فارسی میں ہے. تو اسے ہم مسلمانوں کی ادبی روایت کی توسیع قرار دے سکتے ہیں، اور یہ توسیع اس طرح سے ہے کہ ان پڑھ عوام جنہیں پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں، ان کی ذوق روحانیت اور ادبیت کو، اس کی تربیت کرنے کی خاطر ان کے اندر جو مقبول عام لوگ کہانیاں ہیں، جن کی ذرا سی تفصیل اور جزیات لوگوں کو پہلے سے موجود ہے، انہیں اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ کہانی کے اندر اسلام کی روحانی تصورات فلسفہ عشق کی روشنی میں نمایاں ہو جاتے ہیں. تو جب میں اسلام کی روحانی تصورات کی بات کرتا ہوں تو وہ تصورات ہیں جن کی بجائے خود مسلمان بادشاہوں نے جن کی وجہ سے ان تصورات کے خالقوں کو سولی پہ لٹکایا، انہیں کافر قرار دیا، بعد میں آنے والوں نے انہیں اپنا پیر و مرشد قرار دیا. تو یہ جو سفر العشق ہے، اسے ایک جگہ خود حضرت میاں محمد بخش نے
واضح کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ شعر آپ کو سنا دوں. شعر یہ ہے، یہ ایک باب ہے اس میں جس کا عنوان ہے التماس پیش دایان فن. تو میاں محمد آپ سے التماس کر رہے ہیں کہ جب سیف الملوک کو پڑھیں تو یہ یاد رکھیں، بات مجازی رمز حقیقی ون ونا دی کاٹھی. سید ضمیر جعفری نے سیف الملوک کے منتخبات کو ایک اتنی بڑی کتاب میں شائع کر دیا ہے. ایک طرف پنجابی ہے، دوسری طرف اردو ترجمہ ہے، منظوم ترجمہ ہے. اس کتاب کے دیباچے میں انہوں نے حضرت میاں محمد بخش کو اپنے زمانے کا رومی قرار دیا ہے. اور رومی وہ شخصیت ہے کہ جاوید نامہ شروع کیجئے تو شروع ہی رومی سے ہوتا ہے. پیر رومی، وہ انہیں کہیں رفیق راز کہتے ہیں، یہاں کہتے ہیں پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی کا امیر. بہت شکریہ آپ کا. میں اپنے بھائی شاہد صدیقی صاحب کا احسان مند ہوں کہ مجھے وہ موقع دیتے ہیں کہ میں یہاں وقتاً فوقتاً آؤں اور آپ سے سیکھوں. آج بھی میں نے بہت کچھ سیکھا، اور اس سیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ فارانی صاحب کو بھی دیکھا. پہلے میں پہچان نہیں سکا کیونکہ میں نے جب انہیں دیکھا تھا تو نہ داڑھی تھی، نہ مونچھیں تھی، نہ سفید بال تھے. ایک لڑکا تھا، تو اس لڑکے کا شباب دیکھ کے آج خوشی ہوئی. بہت بہت شکریہ. ووٹ آف تھینکس کے لیے میں درخواست گزار ہوں ڈین سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز پروفیسر ڈاکٹر سمینہ ایوان صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں. بہت ہی محترم پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، پروفیسر ڈاکٹر شاہد صدیقی وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، پروفیسر سعید احمد فارانی، عبداللہ جان عابد صاحب اور ان کی ٹیم، پروفیسر عبدالعزیز طاہر صاحب، بہت ہی پیارے اسٹوڈنٹس، میرے کولیگز، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے. حالانکہ میرا خیال ہے کہ ہم آن بیہاف آف سامعین مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ان کا جنہوں نے اس طرح کی اورل ٹریڈیشنز اور کنٹینیوٹی آف وزڈم کے لیے اس یونیورسٹی کا انتخاب کیا. پروفیسر ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب نے پچھلے کچھ سالوں میں یہ روایت یہاں پر زندہ کی کہ یونیورسٹیاں تحقیق کا مرکز ہوتی ہیں اور جہاں سے لوگ نئے خیالات سیکھتے ہیں. سعید احمد فارانی صاحب اور پروفیسر صاحب آج یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنی تاریخ یاد کرائی اور اس تاریخ کو جن سورسز میں ہمیں پڑھنا چاہیے اور یہ کنٹینیوٹی جس طرح سے ہمیں دیکھنی چاہیے، جہاں بریکنگ پوائنٹ صرف تحریک پاکستان نہیں ہے بلکہ یہ ایک قوم بننے کا عمل ہے جس میں ہم سب شریک ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے. آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی دیر تک بہت دلچسپی سے اس کو سنا. بہت شکریہ. تھینک یو. اور اب مہمانوں کو پروفیسر ڈاکٹر عبدالعزیز طاہر اور ڈاکٹر حاکم علی صاحب کی طرف سے اجرک پیش کی جائے گی.